السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 ربیع الثانی، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 19 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ انڈیا نے بھی افغان فنڈ کو غیر منجمد کرنے کی حمایت کر دی۔ انڈیا نے 13 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اثاثوں کو غیر منجمد کر دے تاکہ افغانستان کی معیشت کی مدد کی جا سکے۔ اس معاملے میں 16 نومبر کو روس کی قیادت میں ماسکو فارمیٹ مذاکرات کے چوتھے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم امریکہ اور طالبان کے نمائندوں نے اس مذاکرات میں شرکت نہیں کی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور روس کے علاوہ چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سمیت دیگر ممالک نے ان مذاکرات میں حصہ لیا۔ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ترکی کے نمائندے بھی اس میں موجود تھے۔ مذاکرات میں شریک ممالک نے طالبان سے کہا کہ افغانستان میں تیسرے ممالک کی فوجی بنیادی تنصیبات کا قیام ناقابل قبول ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ افغان معاشرے کے تمام طبقات نے مشترکہ طور پر درخواست کی ہے کہ امریکہ افغان اثاثوں کو غیر منجمد کرے اور بلوک شدہ افغان قومی ذخائر کی رہائی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے۔ اجلاس میں شریک زیادہ تر ممالک نے امریکہ اور نیٹو کی افغانستان میں موجودگی کے برسوں کے دوران افغان عوام کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے امریکہ کو کال کرنے پر اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ نئی دہلی کی نمائندگی وزارت خارجہ کے پاکستان افغانستان ایران ڈویژن کے جوائنٹ سیکریٹری جے پی سنگھ نے کی۔ اس موقع پر جے پی سنگھ نے شرکت کرنے والے ممالک کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ بھوپال میں تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو گیا۔ بھوپال میں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہو گیا ہے، جس میں شرکت کے لیے اندرون ملک سے 467 جماعتیں بھوپال پہنچ چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس 4 روزہ تبلیغی اجتماع میں 10 لاکھ افراد شرکت کریں گے۔ اس تبلیغی اجتماع میں فجر کی نماز صبح 6:05 پر ادا کی گئی۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا جو دوپہر سے پہلے تک جاری رہا۔ نماز ظہر اور جمعے کا وقت 2:15 پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز عصر 4:30 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز مغرب کا وقت بھوپال کی دیگر مساجد کی طرح ہی رہے گا، جبکہ عشاء کی نماز کا وقت مقرر نہیں کیا گیا، کیونکہ مغرب کے بعد شروع ہونے والے بیان کی تکمیل کے بعد ہی نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس اجتماع کے لیے ایک الگ سے شہر بسایا گیا ہے، جہاں جماعت سے وابستہ افراد کے لیے قیام سے لے کر وضو اور غسل کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ کورونا پابندیوں کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے اس کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ اس 4 روزہ اجتماع کا اختتام 21 نومبر کو ہوگا۔ اب تک 467 جماعتیں اجتماع میں شرکت کے لیے بھوپال پہنچ چکی ہیں۔ اس بار کے اجتماع میں نان ویج پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ پولیتھین کا استعمال بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار اجتماع میں غیر ملکی جماعت کے شامل ہونے پر بھی پابندی ہے۔ گیان واپی معاملے پر وارانسی کورٹ کے فیصلے کو مسلم لیڈروں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے خلاف بتایا۔ اتر پردیش میں مسلم لیڈروں نے وارانسی ضلع کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے اختیارات کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس میں ہندو فریق کی عرضی کو قابل سماعت ٹھہرایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل گیان واپی مسجد کے ایک معاملے میں وارانسی کورٹ نے مسلم فریق کی جانب سے داخل کردہ اس عرضی کو خارج کر دیا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندو فریق کی جانب سے داخل کی گئی عرضی پر سماعت نہ کی جائے۔ ہندو فریق کی جانب سے داخل کی گئی اس عرضی میں پورے گیان واپی احاطے میں مسلمان کا داخلہ ممنوع قرار دینے اور پورے گیان واپی احاطے کو ہندوؤں کے حوالے کرنے سمیت 4 مطالبے کیے گئے تھے۔ مسلم فریق کی عرضی کو خارج کرنے کی عدالت کے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے آل انڈیا ملی کونسل کے کارگزار رکن اور بابری مسجد معاملے میں فریق رہ چکے مولانا خالد احمد خان نے کہا کہ گیان واپی معاملے میں مسلم فریق کا اعتراض پیلیسز آف ورشپ ایکٹ پر مبنی تھا، جو مذہبی مقامات میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ انڈین پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا ایک قانون ہے، جس کی تصدیق سپریم کورٹ کی ایک آئینی بینچ نے کی تھی، اور اب ایک ضلعی عدالت ان اختیارات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسلامک سینٹر آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ گزشتہ 350 سالوں سے مسلمان گیان واپی مسجد میں نماز ادا کرتے آ رہے ہیں، اور اب اچانک انہیں نماز کو بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ
پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ذریعے تصدیق شدہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیپو سلطان کے زمانے کی جامع مسجد پر بجرنگ دل کا دعویٰ، سروے کا مطالبہ۔ بجرنگ دل نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کر کے کرناٹک کی ایک جامع مسجد کے ماضی میں ہنومان مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے خالی کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منڈیا ضلع کے تاریخی سری رنگا پٹن قصبے میں واقع اس مسجد میں ہندو دیوتاؤں اور مندر کے ڈھانچے کے آثار ہیں، اس لیے مسجد کو فوری طور پر خالی کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی ہندو عقیدت مندوں کو مسجد کے احاطے میں واقع کلیانی یعنی روایتی آبی ذخیرے میں نہانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق بجرنگ دل کے کارکنوں نے گیان واپی مسجد کی طرز پر اس مسجد کا دوبارہ سروے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ عرضی بجرنگ دل کے ریاستی صدر منجونات نے جمع کرائی ہے۔ دوسری جانب مسجد کے حکام پہلے ہی متعلقہ حکام سے جامع مسجد کو ہندو کارکنوں سے بچانے کے لیے متعدد اپیلیں کر چکے ہیں۔ یہ جامع مسجد، جسے مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، سری رنگا پٹن قلعے کے اندر واقع ہے۔ یہ مسجد ٹیپو سلطان شہید کے دور حکومت میں یعنی 1786 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد میں 3 نوشتہ جات ہیں جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 9 ناموں کا ذکر ہے۔ بلڈوزر کارروائی، پولیس وارنٹ کے بغیر کسی کا گھر نہیں توڑ سکتی۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے بلڈوزر کی ایک کارروائی پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کسی کا گھر نہیں گرا سکتی۔ فوجداری قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی جرم کی تفتیش کے دوران پولیس بغیر کسی حکم کے کسی شخص کے گھر کو بلڈوز کر سکتی ہے۔ ناگاؤں ضلع میں 5 لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے معاملے کی سماعت کے دوران گوہاٹی ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے۔ ان 5 لوگوں پر پولیس تھانے میں آتش زنی کا الزام تھا۔ پولیس کی کارروائی کے بارے میں چیف جسٹس RM چھایا کے سربراہی والی بینچ نے پولیس سپرنٹینڈنٹ کے وکیل سے کہا کہ آپ کسی شخص کے خلاف کسی بھی جرم کا مقدمہ چلا سکتے ہیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو کسی کے گھر کو بلڈوز کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ عدالت نے انتظامیہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر چلانے کے لیے آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے، صرف پولیس کا سربراہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ اپنے عدالتی کیریئر کے دوران انہوں نے کبھی کوئی پولیس افسر نہیں دیکھا جس نے سرچ وارنٹ کے بغیر بلڈوزر استعمال کیا ہو۔ چیف جسٹس نے ہلکے پھلکے لہجے میں یہ بھی کہا کہ ایسا تو ہم نے روہت شیٹی کی فلم میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا کرنے دیا گیا تو اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ جاسوسی کے الزام میں وزارت خارجہ کا ڈرائیور گرفتار۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے جمعے کو سیکیورٹی ایجنسیوں کی مدد سے مبینہ طور پر پاکستان کو خفیہ اطلاعات بھیجنے کے الزام میں وزارت خارجہ کے ایک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے شری کرشنا نام کے ملزم ڈرائیور کا دعویٰ ہے کہ اسے ISI کے ایک رکن نے ہنی ٹریپ میں پھنسایا تھا جس نے خود کا نام پونم شرما بتایا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ساورکر کی جانب سے انگریزوں کو لکھا گیا معافی نامہ میڈیا کے سامنے پڑھ کر سنانے کے ایک روز بعد بھارت جوڑو یاترا کے تحت راہل گاندھی کو اندور پہنچنے پر بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی ہے۔ جونی اندور تھانے علاقے میں ایک مٹھائی کی دکان پر یہ دھمکی آمیز خط موصول ہوا۔ مقامی پولیس اور کرائم برانچ نے قریب ہی نصب CCTV فوٹیج کو دیکھ کر مشتبہ سکھ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب مہاراشٹر کی تھانے پولیس سٹی نے راہل گاندھی کے خلاف ساورکر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دینے کے الزام میں ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ ساورکر نے برطانوی حکمرانوں کی مدد کی تھی اور خوف کے مارے رحم کی درخواست لکھی، اور اس طرح انہوں نے مہاتما گاندھی، سردار پٹیل، جواہر لال نہرو اور جنگ آزادی سے وابستہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ دغا بازی کی۔ ایک دوسری خبر میں جبل پور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ اگر 2 بالغ شہری اپنی مرضی سے الگ ذات یا الگ مذہب میں شادی کر رہے ہیں تو ان پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ جبل پور ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکم سناتے ہوئے مدھیہ پردیش مذہبی آزادی ایکٹ 2021 کی دفعہ 10 کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس دفعہ کے تحت دوسرے مذہب میں شادی کرنے والے شخص کے لیے کلیکٹر کو شادی کے 60 دن پہلے اطلاع دینا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ایسا نہ کرنے پر 2 سال تک قید کی سزا کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس دفعہ 10 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کورٹ نے سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اور 3 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔